السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین کرام، چلیے آج آپ لوگوں کو امام غزالی کے بارے میں مختصر تعارف کرا دیا جائے۔ امام غزالی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت تھے۔ ان کا پورا نام ابو حامد محمد بن احمد غزالی تھا۔ آپ کی ولادت 450 ہجری میں ہوئی اور بمطابق 1058 عیسوی میں بمقام طوس میں پیدا ہوئے، جو آج بمقام ایران میں واقع ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت سی کتابیں تصنیف کیے ہیں، جس میں سے مختصر جیسے کہ احیاء علوم الدین، الخلاصہ، معیار العلم، المستصفیٰ، الاقتصاد فی الاعتقاد اور المقصد الاسنیٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی اور کتابیں تصنیف کی ہے، اور ان کے ابو کا نام محمد بن محمد احمد تھا، جو کہ بہت ہی صالح اور عزت دار شخصیت تھے، اور وہ سود کاٹنے کا کام کیا کرتے تھے۔ امام غزالی حجت الاسلام اس لقب سے بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ آپ کے 15 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد اس دنیا فانی سے چل بسے تھے۔ آپ نے احمد بن محمد رفقانی سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ زغجان چلے گئے، جہاں آپ نے امام ابو نصر سے درس لیا۔ اس کے بعد آپ واپس طوس چلے آئے۔ اس زمانے میں اگرچہ علم و فن میں مشہور تھے، لیکن دو شہروں کو بہت ہی شہرت حاصل تھی، جو نیشاپور اور بغداد تھا۔ اس دور میں دو بزرگوں کی علم و بصیرت کی چاروں طرف دھوم مچی تھی، یعنی امام الحرمین اور علامہ ابو اسحاق شیرازی۔ نیشاپور طوس کے قریب تھا، اور آپ نے نیشاپور جا کر علم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام غزالی امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ امام الحرمین کی سیدوں میں شامل ہو گئے۔ امام الحرمین کی سیدوں کی تعداد لگ بھگ 400 سے قریب تھی۔ معزز ناظرین کرام، اس زمانے میں عباسی خلافت کی حکمرانی تھی۔ ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام و ملک طوس کا سارے عالم میں شعرا تھا۔ امام غزالی جب نیشاپور میں نظام الملک کے دربار میں چلے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عزت و آبرو دی گئی۔ 484 ہجری بمطابق 1091 عیسوی تک امام صاحب نظام الملک کے دربار میں متعین علماء کے جماعت میں شامل رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ 481 ہجری کے مطابق 1095 عیسوی میں شہر بغداد کو الوداع کہہ کر روانہ ہو گئے۔ ان کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ بغداد سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل شام تشریف لے گئے، اور 2 بجے تک آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ دمشق سے امام صاحب بیت المقدس تشریف لے گئے۔ پھر بیت اللہ کی نیت سے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور وہاں ایک مدت تک آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں سے مصر اور اسکندریہ جانے کا قصد کیا، اور مشہور و معروف اسکندریہ شہر میں بہت عرصے تک مقیم رہے۔ امام صاحب اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک ریاضت اور تشریف و تعلیم میں مصروف رہے۔ آخر کر 14 جمعہ ثانی 505 ہجری بمطابق 18 دسمبر 1111 عیسوی
کو آپ اس دنیا فانی سے الوداع کہہ کر اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو پیارے ناظرین کرام، یہ تھی ایک امام غزالی کے بارے میں مختصر سا خلاصہ، جو کہ اتنا ہی کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔